بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قریش کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا بیان۔ امام فرماتے ہیں، آبان کا بیان ہے کہ مجھے ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کس قدر قریش کے مظالم برداشت کیے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے گرانے میں اتفاق کر لیا، ہمیں قتل کیا۔ ہمارے شیعوں اور دوستوں نے ان لوگوں کی تکلیفیں برداشت کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی، لیکن ہمارے حق کو قائم کر گئے، ہماری اطاعت کا حکم دے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ولایت اور محبت کو فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو آگاہ کیا کہ ہم ان سے ان کی جان سے زیادہ افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سننے والا نہ سننے والے کو جا کر یہ بات بتلا دے۔ ان لوگوں نے علی علیہ السلام کے خلاف اتحاد کر لیا۔ علی علیہ السلام نے اپنے حق کے اثبات میں وہ تمام احادیث ارشاد فرمائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے تھے۔ عام لوگوں نے بھی ان احادیث کو سنا تھا، لیکن قریش نے کہا، اے علی علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں ایسا فرمایا تھا، لیکن بعد میں اس استحقاق کے خلافت کو منسوخ فرما دیا تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ انہوں نے یہ گھڑ لیا کہ نہیں، یہ جو کچھ آپ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بعد میں خود ہی منسوخ کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹ انہوں نے بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہ السلام کو مکرم یہ انہوں نے پھر کیا مولا علی کو کیا کہا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت علیہ السلام کو مکرم اور برگزیدہ بنایا ہے اور ہمارے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا تھا، ہمارے لیے خلافت اور نبوت کو جمع نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ انہوں نے بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے مذکورہ حدیث کی صداقت میں 4 آدمیوں نے جھوٹی گواہی بھی دے دی۔ یہ مولا باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا کیا پھر انہوں نے؟ وہ 4 وہاں پہ جو جھوٹے آدمی تھے انہوں نے گواہی بھی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، حالانکہ مذکورہ حدیث جھوٹی ہے۔ گواہی دینے والے یہ 4 آدمی ہیں، عمر ابن خطاب، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل اور ابو حذیفہ کا غلام سالم۔ ان چاروں نے غلط حدیث پر گواہی دے کر عام لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا، ان کو حق سے روک دیا، ان کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا، یعنی کہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، وہ اس سے پچھلی حالت میں چلے گئے، یعنی کافر والی حالت میں چلے گئے۔ جہاں خلافت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، یعنی کہ اللہ نے تو خلافت اور امامت جو ہے وہ تمام اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کا قرآن میں ہے بھی، ارشاد بھی اللہ کا، آیات ہیں قرآن میں کہ امامت جو ہے نا اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، خلافت، یہ اس کو وہاں سے نکال دیا۔ انصار کے سامنے ہمارے حق پر حجت کے ساتھ اپنا حق جتلاتے رہے۔ قریش نے خلافت کے بارے میں ابو بکر پر اتفاق کر لیا، پھر ابو بکر نے خلافت کو عمر کی طرف موڑ دیا تاکہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانے کا معاوضہ ادا کر سکیں۔ یعنی ابو بکر نے جو عمر کو خلیفہ بنایا وہ اس لیے کیونکہ عمر نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو یہ عدلے کا بدلہ دے سکیں وہ، ہیں جی۔ تو ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنانے کا معاوضہ تاکہ وہ ادا کر سکیں۔ پھر عمر نے خلافت کو 6 آدمیوں کی شورا میں بند کر دیا۔ پھر عبد الرحمن نے خلافت کو عثمان کے حق میں تجویز کیا تاکہ عثمان مرنے سے پہلے خلافت کو عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیں۔ یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ عثمان کے حق میں جو تجویز کر رہا ہے خلافت کو، تاکہ عثمان جو ہے نا
وہ جب دنیا سے جائے تو عبد الرحمن بن عوف کو وہ خلیفہ بنا جائے، یعنی یہاں پہ بھی ادلا بدلا ہو جائے کہ بھئی میں نے تجھے بنایا تو مجھے بنا لے۔ عثمان نے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ وفا نہ کی۔ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو کافر اور جاہل جیسے الفاظ سے یاد کیا، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ابن عوف عثمان کی زندگی میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ ابن عوف کے لڑکے نے کہا کہ عثمان نے اس کو زہر دیا تھا، اس لیے مرا ہے۔ پھر طلحہ اور زبیر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی۔ پھر دونوں نے اس بیعت کو توڑ کر بے وفائی کی۔ وہ دونوں عائشہ کے ساتھ بصرہ چلے گئے۔ پھر معاویہ نے ظالمین شام کو خون عثمان کا بدلہ لینے کی خاطر دعوت دی۔ اہل شام نے ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اہل خروا نے کی۔ وہ کہنے لگے کہ خلافت کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جائے۔ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اہل ہرورا نے کی۔ وہ کہنے لگے کہ خلافت کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جائے۔ اگر دونوں جج ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص ان شرائط کے تحت فیصلہ کرتے جو ان پر عائد کیے گئے تھے، وہ ضرور فیصلہ کرتے کہ علی علیہ السلام اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور سنت کے لحاظ سے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، خلافت کے اہل ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت اہل نروان نے کی، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت اہل نہروان نے کی، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام سے بیعت کی، آپ سے وعدہ کر کے بے وفائی کی، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، آپ کو خنجر مارا، آپ کے لشکر کو لوٹ لیا۔ جب آپ کے لشکر کو لوٹ لیا، شیعہ تعداد میں تھوڑے ہیں اور حق بھی تھوڑا ہے۔ پھر کوفہ کے 18,000 آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ پھر بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جنگ کی۔ آپ علیہ السلام بھی اس سے جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد ہم اہل بیت علیہم السلام کو ذلیل و رسوا کیا گیا، محروم کیا گیا، قتل کیا گیا اور بھگایا گیا۔ ہمیں اور ہر اس شخص کو جو ہمیں دوست رکھتا ہے اپنی زندگی کا خوف ہے۔ جھوٹے لوگوں نے اپنے جھوٹ کے باعث ظالم بادشاہوں کے نزدیک مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس کے باعث ہر شہر میں اپنے دوست، حکام اور گورنروں کا تقرب حاصل کرتے ہیں، یعنی عدلے کے بدلے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم نہیں مان رہا، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو بنا رہے ہیں کہ تو بن جا، بعد میں مجھے بنا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے اسلام کی تاریخ میں۔ اور پھر مولا آگے فرماتے ہیں، وہ لوگ ہمارے دشمنوں کے سامنے ان کے اور گزشتہ خلفاء کے حق میں جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں، وہ ان جھوٹی احادیث کو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان جھوٹی احادیث کو بیان نہیں کیا۔ وہ لوگ ہماری برائی بیان کرتے ہیں، ہم پر جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹ اور کذب سے اپنے خلفاء اور حکام کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ باتیں کافی کثرت سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے زمانے میں پھیلائی گئیں۔ ہر جگہ ہمارے شیعوں کا قتل عام شروع ہو گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ہم سے محبت رکھنے کی وجہ سے سولی پر چڑھائے گئے۔ یہ مصیبت ہمیشہ جاری رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے زمانے میں شدت اختیار کر گئی۔ حجاج نے آ کر دوست داران اہل بیت علیہم السلام کو بدگمانی اور تہمت کی وجہ سے چن چن کر قتل کیا، کہ اگر کسی آدمی کو زندیق اور مجوسی کہا جاتا تھا تو وہ اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا بنسبت اس کے کہ اس کو امام حسین علیہ السلام کا شیعہ کہا جائے۔ یعنی کہ ابن زیاد نے اتنا ظلم کیا، حجاج نے جو ہے آ کر جو اہل بیت علیہ السلام کے دوست تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے شیعہ تھے،
وہ اس کے لیے زیادہ دشمن تھے بجائے کہ دوسرے زندیق اور مجوسی کے. وہ زندیق اور مجوسی کو اتنا زیادہ وہ برا نہیں سمجھتا تھا جتنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ کو سمجھتا تھا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ میرے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد امت محمدیہ میں اختلاف رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر کرے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، یہ آپ کے سامنے مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا قریش کے بارے میں جو فرمان ہے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا. یہ کتاب جو میرے پاس ہے، یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے. کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب. اس میں یہ اصحاب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سلیم بن قیس ہلالی، اور یہ مکتب شیعہ کی سب سے پہلی کتاب ہے احادیث کی اور روایت کی. یہ مستند ترین کتاب ہے، حتیٰ کہ امام کا حکم ہے کہ یہ کتاب ہمارے ہر شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے. اس کتاب میں سے میں نے یہ مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا قریش کے متعلق جو فرمان ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. آپ اس کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس فرمان اقدس میں آپ کے سامنے واضح بواضح ہے کہ کس طرح لوگوں نے اللہ اور رسول کے احکام کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جھوٹی احادیث بنائیں، پھر اس پہ جھوٹے گواہ بنائے تاکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت نہ ملے، اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا جائے. بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کے گھر پر حملہ ہوا، پھر بی بی کو دربار میں جھوٹی احادیث سنائی گئی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. یہ تمام احادیثیں جھوٹی احادیثیں گھڑی گئیں، اور پھر جھوٹی احادیثوں پر گواہ بنائے گئے، جھوٹے گواہ بنائے گئے تاکہ محمد و آل محمد پر اور ان کے شیعوں پر ظلم کیا جائے اور ان کے لیے دنیا تنگ کر دی جائے، اور پھر آپس میں خلافت اس طرح لیتے رہے کہ ایک عدلے کا بدلہ کر کے کہ تم مجھے بناؤ اور میں تمہیں بناتا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہ تاریخ ہے، یہ تلخ حقیقت ہے. اللہ کے احکام جو قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ بھئی امامت اللہ کی طرف سے ہے، خلافت اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمام کو چھوڑ دیا گیا اور خود اپنے ہاتھ میں کبھی شورا بنا لی گئی، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو عدلے بدلے میں دیتے رہے خلافتیں، اور یہ تمام پھر ہو گیا. اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام سے پہلے وقت کی طرف واپس پلٹ گئے، یعنی کہ ان کا کوئی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام مومنین کے ساتھ شیئر کریں، اور جو حق کے متلاشی ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی اللہ کی طرف سے محمد و آل محمد کے صدقے کسی کو بھی راہ حق مل سکتا ہے. صراط مستقیم کسی کو بھی وہ ڈھونڈ سکتا ہے. ان فرامین کو سن کر اس کی تحقیق کر کے وہ خود تلاش کر سکتا ہے. جو متلاشی حق ہے وہ ضرور حق کو پالے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، والسلام یا علی مدد.